میں ایک دفعہ واشنگٹن سے اٹلانٹا جا رہا تھا، شاید جلال صاحب بھی میرے ساتھ ہوں گے، تو میرے ساتھ ایک گورا بیٹھا ہوا تھا، میں نہیں چاہتا تھا اس کو، 5-6 گھنٹے کا چونکہ سفر تھا، تو راستے میں تعارف اس طرح ہوا کہ میں نے نماز پڑھ لی۔ تو مجھے کہتا ہے آپ نے کس طرح یہاں سے معلوم کیا کہ تمہارا کعبہ ادھر ہے؟ تو میں نے اس کو نقشہ بتایا، انہوں نے کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ تو کہتا ہے میں کیوں جانتا ہوں کہ تم نماز پڑھتے ہو تو کعبے کی طرف رخ کرتے ہو؟ میں نے کہا جی مجھے نہیں معلوم، آپ کیسے جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں امریکہ کا ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل ہوں اور میں نے خلیج وار کمانڈ کی ہے، تو اس لیے میں جانتا ہوں وہاں کسی مسلمانوں کو صورتحال۔ تو باتوں میں نے ان سے کہا کہ آپ نے کویت پر عراقی قبضے کو تو فوراً چھڑوا دیا اور کشمیر پر انڈیا کے قبضے کو بالکل نہیں چھڑا رہے، حالانکہ اس میں اقوام متحدہ کی قراردادیں تو موجود ہیں۔ تو اس نے کہا کہ کویت ہیز آئل، اور یہ کہ امریکہ از ود ہز اون انٹرسٹ، ہم تو اپنے مفادات کے ساتھ ہوتے ہیں، کشمیر میں کیا ہے کہ ہم ان کے لیے لڑیں، ان کو چھڑوائیں۔ اب اس طرح اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے مسلمانوں پر ہر جگہ آگ برس رہی ہے، شام سے لے کر فلسطین سے لے کر کشمیر تک، برما تک، اس کے باوجود دہشت گرد مسلمان، اور وہ امن کے لیے آتے ہیں۔ 20 سال افغانستان پر بمباری کی اور پھر بھی امریکہ امن کے لیے آیا تھا۔ تو جب امن کے لیے آئے تھے تو گئے کس چیز کے لیے؟ میں بھی آپ کے سامنے پوری ذمہ دار حیثیت سے بات کہتا ہوں کہ جب 2013 میں یہاں حکومت بنی تو ایک وفد میرے پاس آیا، اور اس وفد نے 3 میٹنگیں میرے ساتھ کی تاکہ صوبے میں جو حکومت بنی ہے میں ان کے ساتھ نرم رویہ لے لوں۔ 3 میٹنگوں میں کتنی لمبی باتیں ہوئی ہوں گی، اور جب میں نے انکار کر دیا تو اس وفد نے خود مجھے کہا کہ مولانا صاحب ہم نے 15 سال این جی اوز کے ذریعے اس صوبے میں کام کیا ہے، آپ کہتے ہیں یہ یہودی ایجنٹ ہے، ہم تائید کرتے ہیں، لیکن یاد رکھو دنیا کی معیشت یہود کے ہاتھ میں ہے، جب تک آپ اس کا ایجنٹ نہیں بنیں گے کام نہیں چلے گا آپ کا، اور پھر اگر وہ ہمیں پیسہ دے گا تو پشتون بیلٹ میں مذہب کی گہری جڑیں، مذہب کا ماحول، اس کو باہر کی دنیا پیسے نہیں دے گی، اور چونکہ پشتون بیلٹ میں مذہب کی جڑیں بہت گہری ہیں، لہٰذا ان گہری جڑوں کو اکھاڑنے کے لیے ہمارے پاس عمران خان سے زیادہ مناسب اور آدمی نہیں تھا۔ یہ ان کے الفاظ ہیں اور میں نے سنے ہیں، یہ ان کی گفتگو اور میرے سامنے ہوئی۔ جس ایجنڈے کے تحت لوگ آتے ہیں تو ذرا سوچنا چاہیے ہمیں۔